نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن اور فرضی عبادت ہے۔ اس کی فرضیت قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 70 مقامات پر نماز کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے۔ اس کی اہمیت وہ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ جو مال رکھتا ہو اور زکوٰۃ نہ ادا کرے اس کے بارے میں حدیث میں وعید ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی پھر اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو وہ دولت قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے زہریلے ناگ کی شکل میں آئے گی، جس کے انتہائی زہریلے پن کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں گے اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے۔ وہ سانپ اس زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے شخص کے گلے کا توق بن جائے گا، پھر اس کی دونوں باچھیں پکڑے گا اور کاٹے گا اور کہے گا میں تیری دولت اور تیرا خزانہ ہوں۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر سال مکمل ہونے پر فرض ہوتا ہے۔ نصاب زکوٰۃ یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یہ نصاب ہے۔ اس نصاب کے بمقدار 4 چیزیں ہیں کہ جس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کرنسی، نمبر 4 سامان تجارت۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا کسی کے پاس ہو اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو تب 1 سال مکمل ہونے پر اسے زکوٰۃ دینا ہوگی۔ چاندی 52.5 تولہ یہ نصاب ہے، مگر اس وقت جب اس کے پاس سونا نہ ہو، نہ کرنسی ہو اور نہ کوئی سامان تجارت، صرف چاندی ہو، تو اس صورت میں 52.5 تولہ چاندی اگر سال بھر اس کے پاس موجود رہی تو پھر اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ تیسرا ہے کرنسی۔ کرنسی خواہ اس کے پاس ہو، بینک میں ہو، کسی کو قرض کے طور پہ دیا ہو، امانت کے طور پہ رکھوایا ہو یا کاروبار میں لگایا ہو، جس شکل میں بھی ہو، ان سب پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ اگر نقد روپیہ کرنسی کی مجموعی مقدار اتنی ہو کہ جو نصاب کے بمقدار پہنچ جائے، جیسے کہ نصاب ذکر کیا گیا 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، چونکہ 52.5 تولہ چاندی تک نصاب پہلے پہنچ جاتا ہے تو لہٰذا جس کے پاس چاندی کے نصاب کے بمقدار کرنسی موجود ہوئی تو اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب سونا چاندی نہیں ہے، نہ سامان تجارت ہے، صرف نقد روپیہ یعنی کرنسی ہے، خواہ اپنے پاس بینک میں یا کسی جگہ بھی ہو، تو اس صورت میں نصاب چاندی کو پہنچ گیا تو پھر زکوٰۃ لاگو ہو جائے گی۔ چوتھی ہے جس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے وہ ہے سامان تجارت۔ مراد سامان تجارت سے یہ ہے کہ جس کو وہ فروخت کرتا ہے، لہٰذا دکان میں وہ اشیاء جو دکان کی ضرورت ہے، جس کو فروخت نہیں کرتے ہیں، مثال کے طور پر دکان میں الماری ہے، پنکھا ہے یا دیگر اشیاء ہے جس کو فروخت نہیں کرتے تو اس پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی۔ البتہ وہ سامان جس کو آگے فروخت کرتے ہیں، اگر اس کی مجموعی مالیت چاندی کے نصاب کو پہنچ گئی تو زکوٰۃ لاگو ہو جائے گی۔ یہ تو وہ صورت ہے جو الگ الگ ہے، یعنی ان 4 میں سے صرف ایک ہو، باقی 3 نہ ہو۔ لیکن اگر کسی کے پاس سونا چاندی یہ 2 ہیں تو پھر مجموعی مالیت میں چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا، اور اگر سونا اور کرنسی ہے تو تب بھی نصاب چاندی کا دیکھا جائے گا۔ اگر سونا اور سامان تجارت ہے تو بھی نصاب چاندی کو دیکھا جائے گا۔ غرض جو بھی سونا اور چاندی کے ساتھ نقد روپیہ، سامان تجارت وغیرہ ہو تو پھر اعتبار چاندی کے نصاب کو ہوگا۔
لہٰذا کسی کے پاس چاندی کے نصاب کے بمقدار رقم موجود ہوئی یا سامان تجارت ہوا یا چاندی اور کرنسی کی مجموعی مالیت ہوئی اور اس پر سال گزر گیا تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کی مقدار یہ ہے کہ 100 میں 2.5 روپیہ یعنی 2.5% یا 40واں حصہ، یہ حصہ جو ہے اس کو نکالنا ہوگا بطور زکوٰۃ کے۔ مصارف زکوٰۃ یعنی وہ مصارف جس پر زکوٰۃ لگتی ہے، وہ قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں ذکر ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین زکوٰۃ، نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، نمبر 5 غلام آزاد کرنا، نمبر 6 مقروض، نمبر 7 فی سبیل اللہ، نمبر 8 مسافر۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ فقیر سے مراد اپاہج، یتیم، معذور شخص ہے، اور اسی طرح وہ شخص جس کے پاس کچھ نہ ہو یہ فقیر ہے، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جبکہ مسکین سے مراد سفید پوش جو ضرورت کو پورا نہ کر سکے اور اپنی حاجت کا اظہار کسی کے سامنے نہ کرے تو اسے زکوٰۃ سے رقم دی جا سکتی ہے۔ جبکہ عاملین زکوٰۃ جو سرکار نے مقرر کیے ہوں تو ان کو جو ہے زکوٰۃ کی تحصیل، وصولی اور اس کا حساب کتاب رکھنے کی ذمہ داری ہے، لہٰذا ان پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی، یعنی ان کو تنخواہ وغیرہ اس زکوٰۃ سے دی جا سکتی ہے۔ چوتھا ہے مؤلفۃ القلوب، یعنی ایسے کفار جو اسلام کے خلاف تو ہیں لیکن اگر ان پر مال خرچ کیا جائے تو وہ مخالفت چھوڑ دیں یا اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، انہیں زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے اگر ضرورت مند ہے۔ اسی طرح غلام آزاد کرنا، یہ تو اس زمانے میں تھا جب غلام موجود تھے، اب یہ مت ختم ہو گئی ہے تقریباً، یعنی اس کے مطابق اب عمل نہیں ہوتا ہے، البتہ مستقبل میں کبھی موجود ہو گیا تو پھر عمل ہوگا، لیکن فی الحال غلام موجود نہیں ہے۔ البتہ ایسے لوگ جو زر ضمانت نہ ہونے کی وجہ سے جیلوں میں قید ہیں اور جن کے بارے میں یہ امید ہو کہ اگر ان کو ضمانت کی رقم دے دی جائے جس کے نتیجے میں ان کی رہائی ممکن ہو، وہ معاشرے کے اچھے فرد ثابت ہوں گے، تو ایسے لوگوں کی مدد زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے۔ مقروض، وہ شخص کہ جس پر قرض ہو تو قرض کی ادائیگی کے لیے، اس کی مدد کے لیے اسے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ، اس سے مراد جہاد ہے، تو جہاد فی سبیل اللہ میں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اور آخری مصرف مسافر، ایسا شخص جو گھر سے باہر ہو اور سفر کی حالت میں ہو، ضرورت اس کو پڑ گئی تو پھر زکوٰۃ کی رقم سے اسے مدد کی جا سکتی ہے، اگرچہ اس کے پاس گھر میں پیسہ وغیرہ موجود ہو لیکن سفر میں اسے ضرورت پڑ گئی ہے تو اسے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ یہ وہ مصارف تھے کہ جن پر زکوٰۃ خرچ ہوتی ہے۔ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی وہ یہ ہے غیر مسلم، یعنی غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول ہوگی اور مسلمانوں ہی پر خرچ ہوگی، غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح والدین کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، والدین کے ساتھ ساتھ دادا، نانا، دادی، نانی یہ سب شامل ہیں۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد یعنی پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اجرت کے طور پر کسی کو زکوٰۃ دینا یہ درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی مزدور نے کام کیا، اب اسے اجرت دینی ہے تو اجرت کے طور پر آپ زکوٰۃ کی رقم اسے دیں گے تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ تو اس کی اجرت ہے جو بہر صورت دینا ہوگی۔ البتہ اجرت کے علاوہ وہ ضرورت مند ہے تو زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ سید خاندان والے فرد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی جس کا تعلق سید خاندان سے ہے، سید ہے، تو ایسی صورت میں
اسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اگر وہ ضرورت مند ہے تو پھر یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی مدد کریں، لیکن مدد زکوٰۃ اور واجبی صدقات سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کے علاوہ باقی نفلی صدقات سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔